فرمان نبوی میں آگے کا جو جملہ ہے وہ ہے شہر المواسات، یہ مہینہ غمخواری کرنے کا مہینہ ہے۔ غمخواری کا مطلب خاری پینا کھانا، غمخواری، غمخوار بن جاؤ، غم کھاؤ، غم پیو، دوستوں کا، رشتہ داروں کا، ضرورت مندوں کا، پریشان حال لوگوں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا، معذوروں کا، مجبوروں کا غم کھاؤ۔ وہ غم میں ہیں، آپ اس کے غمخوار بن جاؤ۔ شہر المواسات، آپ اس کے غمخوار بن جاؤ۔ حضور نے کہا یہ صرف روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں ہے، روزہ تو اس مہینے کی اسپیشل عبادت ہے، لیکن یہ مہینہ غمخواری کرنے کا مہینہ ہے۔ تو الحمدللہ امت کا ایک بڑا طبقہ اس مہینے میں غریبوں کے ساتھ غمخواری کا کام کرتا ہے، اور اس کے مختلف فنڈ ہیں، الگ الگ فنڈ ہیں، اس کے زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، لوگ نکالتے ہیں یہ چیزیں اور غریبوں میں بانٹتے ہیں۔ یہ مسلم قوم کا، اسلام مذہب کا امتیاز ہے اور امتیازی شان ہے، پوری دنیا میں مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔ لیکن ایک چیز میں آپ سے آج عرض کرنے بیٹھا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ غمخواری سبھی کے ساتھ کرنے کا ثواب اللہ عطا کرتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں انسان تلاش کرتا ہے کہ اس میں بہتر کون ہے، اس میں افضل کون ہے۔ جیسے ہم ہر چیز میں تلاش کرتے ہیں نا، مہینے بہت سارے ہیں لیکن افضل کون ہے، دن بہت سارے ہیں افضل کون ہے، دن کے گھنٹے 12 ہیں افضل کون ہے، بہتر کون ہے۔ تو خرچ کرنے میں بھی مسلمان تلاش کرتے ہیں، خرچ ہر جگہ کرنے کا ثواب اللہ دے گا، لیکن انسان کو تلاش کرنا چاہیے کہ بہتر سے بہتر ثواب ہمیں جہاں ڈبل ثواب مل جائے نا تو ہمارا کام اچھا ہو جائے۔ تو میں آپ حضرات کے ذہنوں میں یہ بات ڈالوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ایک مصرف ہے، ایک مصرف ہے، ایک جگہ ہے، ایک چیز ہے جس پر اگر ہم اور آپ خرچ کرتے ہیں تو ہمیں ڈبل ثواب ملتا ہے۔ نقطہ ایک تو یہ یاد رکھیں کہ جہاں انتہائی درجے کی مجبوری ہے اور اس مجبور کے ساتھ آپ ہاتھ بٹا رہے ہیں، تو چاہے کوئی سا بھی مہینہ ہو، کوئی سا بھی دن ہو، اللہ اتنا ثواب دے گا جتنا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ جو ہم اور آپ سوچتے ہیں نا کہ رمضان میں دینے سے 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا، تو اپنے پیسوں کو بھی جما کے رکھتے ہیں، اپنی زکوٰۃ کو، صدقات کو بھی اپنے صندوق میں بند کر کے رکھتے ہیں، رمضان میں خرچ کریں گے 70 گنا ثواب ملے گا۔ اور بیچ میں کوئی انتہائی مجبور آدمی آپ کے پاس آ گیا جس کی انتہا درجے کی مجبوری ہے اور کوئی چارہ کار اس کے پاس نہیں ہے، آپ اس کو بھی ٹال دیتے نہیں رمضان میں آنا، حالانکہ وہ انتہا درجے کی مجبوری میں ہے، پریشان حال ہے۔ خدا کی قسم، اللہ نے اور اللہ کے پیغمبر نے جو اللہ کے کرم کی تعداد بتائی ہے نا، وہ سمجھانے کے لیے کہ ایک کا ثواب 70 کے برابر ملے گا، یہ اللہ کے رسول نے سمجھانے کے لیے بتا دیا، ورنہ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے کہ وہ گن کے 70 ہی دے گا ہمیں اور آپ کو۔ اخلاص اور ضرورت کی جگہ پر خرچ کر دیا ہے آپ نے، چاہے رمضان میں ہو یا رمضان کے علاوہ دن میں، جب وہ خوش ہو جائے گا نا، دینے پہ آ جائے گا تو کوئی تعداد، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، وہ کتنا عطا کر دے گا۔ اس لیے یہ سوچنا کہ ہم رمضان میں ہی دیں گے، یہ غلط فہمی ہے۔ انتہائی درجے کا کوئی مجبور آدمی آپ کے پاس آیا اور رمضان کے علاوہ دن میں آ گیا، آپ بے دھڑک دل سے اس کو خوش کیجئے، اس کا تعاون کیجئے، رمضان سے زیادہ ثواب اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے، میں بتا رہا تھا کہ جو مواقع خرچ کرنے کے ہیں، جو جگہیں
خرچ کرنے کے ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو ڈبل ثواب ملتا ہے، اور وہ ہیں ہمارے اور آپ کے پوری دنیا میں چلنے والے مدارس اسلامیہ، جن کی کڑی، جن کی تار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کیے ہوئے ایک مشہور مدرسہ سے جڑا ہوا ہے، جس کو صفہ کہا جاتا ہے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی تو بازو میں چھپر ڈال دیا، اور اس چھپر کے نیچے اصحاب رسول میں سے غریب طبقے کے صحابہ رہا کرتے تھے، جن میں نمایاں ممتاز ترین شخصیت سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ غریب طلبہ تھے، غریب صحابہ کرام، جو اسی چبوترے پر رہا کرتے تھے جس کو صفہ کہا جاتا ہے۔ ان کا کوئی نظم و انتظام نہیں ہوا کرتا تھا، یہ رسول اللہ کے مہمان کہلاتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چیزیں آتی تھی وہ دو طرح کی ہوتی تھی، یا تو کوئی حضور کو ہدیہ بول کے دے دیتا تھا کہ یہ آپ کو میری طرف سے ہدیہ ہے۔ امت نے تقریباً اس سنت کو چھوڑ دیا۔ اب اگر میں کرسی پر بیٹھ کے اور منبر رسول پر بیٹھ کر کے یہ کہوں کہ اپنے علماء کو ہدیہ دیا کرو، تو ذہن میں یہی بات آئے گی مولانا اپنا کام بنانے کے چکر میں۔ لیکن یہ عام سنت ہے، ہدیہ دو، دوستوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، حضرتوں کو بھی، اماموں کو بھی، مؤذنوں کو بھی، اپنے علماء کو، حفاظ کو، قراء کو ہدیہ دو۔ حضور کے پاس صحابہ کرام ہدیہ لے کر آتے تھے، تو جو ہدیہ کے نام سے حضور کے پاس آتا تھا وہ حضور استعمال کرتے تھے۔ کچھ لوگ آتے تھے، اللہ کے نبی میری طرف سے یہ صدقے کا مال ہے، اس مال کو اللہ کے نبی ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ انہی اصحاب رسول جو صفہ میں غریب طبقے کے لوگ پڑھا کرتے تھے، ان میں وہ تقسیم ہو جاتا تھا، وہی ان کا انتظام ہوتا تھا۔ لوگوں کا صدقہ، لوگوں کی زکوٰۃ، لوگوں کے خیرات حضور کے صحابہ کے غریب طبقہ کھاتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے۔ بڑی بات بتانے جا رہا ہوں، حضور کے صحابہ زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات کھاتے تھے، جو غریب طبقے کے صحابہ تھے، اور علم حاصل کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر ان کے اوپر زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات استعمال فرماتے تھے، خرچ کرتے تھے۔ اسی صفہ کے مدرسے سے سارے مدرسوں کا تعلق ہے، اسی لیے دنیا میں سارے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو مہمان رسول کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اصحاب صفہ جو پہلا مدرسہ تھا وہاں کے طلبہ کو بھی مہمان رسول کہا جاتا تھا۔ تو ایک تو ان کی نسبت رسول اللہ سے جڑی ہوئی ہے، یہ جو پڑھنے والے بچے ہیں نا، ان کی نسبت کن سے جڑ گئی؟ رسول اللہ کے مہمان ہیں یہ لوگ، کم نہ سمجھو، گری ہوئی نظروں سے نہ دیکھو، ان کی عزت، ان کا احترام کرو، نسبت کا احترام کرو، نسبت کا۔ یہ بچے غریب ہیں، یتیم ہیں، وہ چھوڑ ڈالو۔ یہ بچے بنا ماں باپ کے ہیں، چھوڑ ڈالو وہ بات۔ نسبت کا احترام کرو، اس لیے کہ ان کی نسبت رسول اللہ سے جڑی ہوئی ہے، رسول اللہ کے مہمان ہیں یہ۔ دوسری بات یہ کہ یہ رسول اللہ کے مہمان چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے مدرسوں میں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کریم کو اپنے سینے میں انڈیل رہے ہیں، حدیث رسول کو اپنے سینے میں انڈیل رہے ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، پیارا جملہ، حدیث کا مشہور جملہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ امت کے لوگوں سے پیغمبر نے فرمایا تم میں سے بہترین کون ہے، سب سے بہتر کون ہے تم میں سے؟ امت کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں خیرکم، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا، وعلمہ، پھر قرآن کو سکھانے کا کام کیا۔ یہ سب سے بہترین طبقہ ہے امت کا، سب سے بہترین جماعت ہے امت کی، جس نے قرآن کو سیکھا
اور دوسروں کو سکھایا۔ جس صحابی نے اس حدیث کو روایت کیا رسول اللہ سے، حضرت عثمان غنی نام ہے ان کا۔ عثمان غنی کے نیچے اس روایت کو لینے والے ہیں، ان کا نام ہے ابو عبد الرحمن۔ ان کا بیان ہے، انہوں نے کہا کہ جب سے مجھے یہ حدیث ملی ہے نا کہ حضور کہتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، وہ کہتے ہیں کہ تب سے میں یہی ایک حدیث لے کے بیٹھ گیا، یعنی 70 پر 2 سال ہو گئے قرآن ہی سکھا رہا ہوں، باقی کوئی کام نہیں، کوئی مشغلہ نہیں۔ آج جو مدرسے میں علماء بڑی بڑی تنخواہیں جو حاصل کر سکتے تھے کمپنیوں میں، کارخانوں میں، وہ تنخواہیں چھوڑ کر، ان کاموں کو چھوڑ کر کیوں حافظ قاری علماء 10,000 12,000 15,000 میں سالوں سال مدرسوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں؟ اسی سنت کو زندہ کر رہے ہیں کہ یہ اگر چاہ لیں تو مدرسوں میں پڑھانے والے حافظ قاری مدرس امام کمپنیوں میں، کارخانوں میں، فیکٹریوں میں جا کر یہ بھی 25,000 کی تنخواہ کما سکتے ہیں، یہ بھی 30,000 کی تنخواہ کما سکتے ہیں۔ معمولی لیبر 1,000 روپے ڈیلی کما رہا ہے، 700 روپے 800 روپے ڈیلی کماتا ہے، کم سے کم یہ بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن نہیں جا رہے ہیں۔ یہ تو بس ٹوٹی چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کم سرس کھانا کھا کر کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ یہ اسی سنت کو زندہ کر رہے ہیں جو حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ یہ امت کا بہترین طبقہ ہے۔ اس پہ جب آپ اپنی زکوٰۃ خرچ کرو گے، صدقہ خرچ کرو گے، خیرات خرچ کرو گے، 2 ثواب ملے گا۔ ایک تو یہ غریب ہوتے ہیں، مستحق ہوتے ہیں، یہاں آپ کی زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، خیرات وغیرہ کے پیسے لگ سکتے ہیں شریعت کے اعتبار سے، تو ثواب تو مل گیا، آپ کو جہاں پہنچانا تھا آپ کا پیسہ وہاں لگ رہا ہے۔ دوسرا ثواب اس بات کا ملے گا کہ آپ کے پیسے کے استعمال سے دین پھیل رہا ہے۔ دے سکتے تھے کسی غریب کو بھی، دینا بھی چاہیے، وہ کھائیں گے، ان کا ایک پیٹ بھر جائے گا، زندگی کا گزران ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ مدرسے کے غریب کو دیتے ہیں تو اسی غربت میں بھی آپ کا پیسہ کام آتا ہے، اور اسی پیسے کو کھا کے یہ حافظ قرآن بن جاتے ہیں، عالم دین بن جاتے ہیں۔ اب آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث سنا رہا ہوں، اس کو آپ تحفے میں میری طرف سے لے لیجئے۔ اور اتنی پیاری حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر نے بڑی مناسبت سے جوڑ دیا ہے کہ دین کا کام اور دین کو پھیلانے کا کام 2 لوگوں سے ہوتا ہے، اور یہ ضروری ہے۔ حضور فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنین، 2 آدمی کے بارے میں حسد یعنی رشک کرنا جائز ہے۔ صرف 2 آدمی ایسے ہیں جس سے حسد یعنی رشک کیا جا سکتا ہے۔ رشک کا مطلب یہ ہے کہ کاش ہم بھی ایسا ہوتے۔ 2 آدمی ہیں جن کو دیکھ کر دل چاہتا ہے انسان کا، کاش ہم بھی ایسا ہوتے۔ کون ہے وہ 2 آدمی؟ حضور فرماتے ہیں رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال عطا کر دیا، دولت دے دی۔ دولت مل جانا بڑی بات نہیں، لیکن حضور جس کو یاد فرما رہے اپنی حدیث میں کہ ایک وہ آدمی جس کو دیکھ کر دل چاہتا ہے کاش میں بھی ایسا ہوتا۔ کون ہے وہ آدمی؟ پہلا آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے دولت عطا کر دی اور اس کو دین کے پھیلانے کی توفیق بھی دے دی، حق کے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق بھی دے دی۔ یہ وہ آدمی ہے جس کو دیکھ کر دل چاہتا ہے کاش میں بھی ایسا ہوتا، مجھے بھی اللہ نے خوب دیا ہوتا اور میں بھی ایسے دونوں ہاتھ سے بانٹتا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ ایک آدمی وہ ہے۔ دوسرا آدمی کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں رجل آتاہ اللہ الحکمت وہو یعلمہا، ایک وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے علم دین عطا کر دیا اور وہ دوسروں کو علم دین سکھاتا ہے۔ یہ وہ آدمی ہے
جس کو اللہ نے علم دیا اور پھر وہ علم دوسروں تک پہنچا رہا ہے، دونوں کو ایک ہی ساتھ اللہ کے نبی نے کیوں بیان فرمایا؟ ایک وہ مالدار جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ مالدار حق کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے علم دیا اور وہ اپنے علم کو دوسروں کو سکھاتا ہے۔ ان دونوں آدمیوں کو پیغمبر نے ایک ہی حدیث میں کیوں بیان کیا؟ حکمت ہے اس کے اندر، راز ہے کہ دین کو پھیلانے کا جو کام ہے نا، یہ بہت بڑا کام ہے، اور خالی مالدار اگر کوئی ہے اور وہ چاہے کہ ہم دین پھیلائیں تو خالی مال سے، دولت سے دین نہیں پھیلتا ہے، مال سے دین نہیں پھیلتا۔ مالدار کو ضرورت پڑتی ہے ایک رہنما کی، جس کے علم کی روشنی میں وہ اپنا مال صحیح جگہ پر خرچ کرے اور پھر دین پھیلے۔ اور ایک آدمی خالی علم دین لیے ہوا ہے اپنے پاس، بڑا عالم ہے، وہ بھی دین نہیں پھیلا سکتا۔ اس کو ضرورت ہے اپنے علم کو پھیلانے کے لیے ایک سپورٹر کی، ایک ایسے مالدار کی جو اس کا تعاون کرے علم دین کو پھیلانے میں۔ ان کے پاس پڑھنے والے بچے آئیں گے، ان کا انتظام کرنا ہے تو مالدار کرے گا، ان کے کھانے کا انتظام ہونا ہے پیسہ والا کرے گا، ان کے رہنے کا انتظام ہونا ہے پیسہ والا کرے گا۔ تو دونوں کا تعلق ایک دوسرے سے دین کو پھیلانے میں انتہائی مضبوط اور ضروری ہے، اس لیے اللہ کے پیغمبر نے دونوں کو ایک ہی حدیث میں بیان کیا۔ تو جتنے مالدار لوگ ہیں اللہ کا شکریہ ادا کریں اور اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ حق کے دین کے راستے میں، علم کے راستے میں ہم کو خرچ کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ جب وہ توفیق دے دے گا نا حق کے راستے میں، دین کے راستے میں خرچ کرنے کی، تو پھر دولت اتنا دے گا کہ سنبھال نہیں سکو گے، قبولیت اتنی دے گا کہ سنبھال نہیں سکو گے، محبت اتنی عطا کر دے گا کہ بس آخرت میں بھی شہرت اور دنیا میں بھی شہرت حاصل ہو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہر آدمی حساب کر کے اپنی زکوٰۃ نکالیں، اور اس مہینے میں جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے وہ بھی اپنے پیسوں سے صدقہ کرے، خیرات کرے، تاکہ اللہ کے جو خزانے کھلے ہوئے ہیں برکتوں کے، رحمتوں کے، وہ ہم سب کے دامن میں آ جائے۔